اب حضرت آدم اور حوا مل کر رہنے لگے۔ دونوں سے مل کر انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب بھی حمل ہوتا، 2 جڑواں بچے جنم لیتے، ایک لڑکی ایک لڑکا۔ قابل کا جنم ہوا تو ساتھ میں ان کی بہن عقلیہ بھی پیدا ہوئی۔ اسی طرح حابل کا جنم ہوا تو بہن یہودہ بھی پیدا ہوئی۔ خدائی حکم کے مطابق حضرت آدم کی شریعت میں یہ قانون بھی مقرر تھا کہ ایک پیٹ کی بیٹی اور دوسرے پیٹ کا بیٹا آپس میں بیاہے جاتے تھے۔ حضرت آدم نے اسی قانون کے مطابق ان کی آپس میں شادی کر دینا چاہی، لیکن قابل نے باپ کا حکم نہ مانا۔ حضرت آدم نے حل یہ نکالا کہ دونوں بیٹے قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو عقلیہ اس کے نکاح میں آئے۔ اس زمانے میں قربانی کا دستور یہ بنایا گیا تھا کہ اگر 2 آدمی آپس میں جھگڑتے تو دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے، پھر بنا دھوئیں کی آگ آسمان سے اترتی اور جو حق پر ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی۔ جب دونوں بھائی راضی ہوئے تو حابل نے ایک موٹا تازہ مینڈا اپنے گلے میں سے جدا کیا اور قابل ایک ٹوکرا گیہوں کا لے جا کر رکھ آیا۔ جب یہ دونوں پہاڑ پر اپنی قربانی کو رکھ آئے تو خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان سے آئی اور حابل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ قابل جل اٹھا، بولا، حابل، میں تجھ کو اب قتل کر دوں گا۔ حابل بولے، اللہ تو پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ پر ہاتھ چلاؤ گے تو میں بھی تجھ پر ہاتھ نہ ڈالوں گا، میں اللہ پر بھروسہ رکھوں گا۔ لیکن قابل تو جلن کا شکار ہو گیا تھا۔ اس پتھر دل نے موقع دیکھ کر حابل کے سر پر ایسا پتھر مارا کہ حابل شہید ہو گئے۔ قابل نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ حابل کے شہید ہونے پر قابل جب ہوش میں آیا تو پریشان ہو اٹھا، بھائی کی لاش اٹھائے اٹھائے پھرتا رہا، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے، کس طرح لاش کو دوسری کی نظر سے چھپائے۔ پھر اللہ کے حکم سے 2 کوے آئے، وہ بھی آپس میں لڑنے لگے۔ ایک نے دوسرے کو مار کر گرا دیا اور اپنے پنجوں سے زمین کھود کر اسے گاڑ دیا۔ قابل اس پورے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ من ہی من سوچنے لگا، افسوس کہ کوے سے بھی گھٹیا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش نہیں چھپا پاتا۔ پھر اس نے زمین کھودی اور اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانک دیا۔ قابل کا یہ جرم بھیانک تھا۔ خدا نے حکم دیا کہ سزا کے طور پر اسے بھی قتل کرو۔ قابل کو معلوم ہوا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور یمن دیش پہنچا۔ وہاں وہ آگ کی پوجا کرنے لگا۔